کہ میں بر وقت اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پایا. اچھا اس میں عام طور پہ کر دیتا ہوں میں, ہاں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی سے بات کرنی. اچھا اب پتہ کیا ہے, اس پر بھی اعتراض یہ ہے کہ ذہن ہمارے چونکہ تنگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے کسی خاتون سے اظہار محبت نہیں کیا یا میرے اندر یہ جرت نہیں تھی. صرف خاتون سے اظہار محبت ہی نہیں ہے, اور بہت سارے رشتے ہیں اور بہت سارے تعلقات ہیں جو ہمیں ایکسپریس کرنے چاہیے تھے, محلے میں, خاندان میں, سوسائٹی میں کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اچھا بھائی جان, پچھلے کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا کا ایک مزاج تو ہے نا, جو مزاج یار میں آئے جہاں مرضی لکھ دو. ایک شورائے آفاق کتاب ہے جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں زندگیوں کو بدل دیا ہے. اس کتاب کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہہ کے کہ اس کا دماغ یا فلاں کا دماغ تو برونی ویئر نے خراب کیا ہوا ہے. برونی ویئر وہ آسٹریلین مصنفہ ہے جس نے ایک شورائے آفاق کتاب لکھی تھی, The Top 5 Regrets of the Dying. دنیا کے مرتے ہوئے لوگوں کے 5 بڑے پچھتاوے. اچھا جب تم نے انگریزی میں بتایا نا تو تھیلے نے آگے سے ایسے ہی کیا کہ جیسے ساری سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, آسان سا نام ہے نا, Top 5 Regrets of the Dying. مرتے ہوئے لوگوں کے پچھتاوے. ٹھیک ہے, یہ جو برونی ویئر ہے یہ ہے کون؟ یہ برونی ویئر جو ہے اس کی عمر کوئی ہوگی 50-55 کے لگ بھگ ہوگی, اور اس کو موقع ملا اس خاتون کو کہ اس نے مختلف نرسنگ ہومز میں کام کیا, اور جہاں پہ بزرگ لوگ جو تھے وہ اپنے زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے یا ان مریضوں کے ساتھ کام کرنے کا اس خاتون کو موقع ملا جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ٹھیک, اور پھر اس نے وہاں پہ کئی مہینے گزارے, اور غالباً 2012 یا 13 میں اس نے یہ شورائے آفاق کتاب لکھی. اور اس کتاب میں جو اس نے 5 پچھتاوے لکھے لوگوں کے, ان پچھتاووں نے یا اس کتاب نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی, ان کی سوچوں کے زاویے بدل دیے. اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سارے جو ریکگنائزڈ مصنفین ہیں وہ مختلف لوگوں کے وہ مطلب مختلف جواز بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا دماغ جو ہے وہ برونی ویئر نے خراب کیا ہوا ہے. برونی ویئر نے لکھا کیا تھا, اس نے اخذ کیا کیا تھا, اس نے 5 پچھتاوے کیا لکھے تھے. جو سب سے بڑا پچھتاوا لوگوں کا لکھا تھا غوری صاحب, وہ قابل غور ہے, اور اس نے لکھا تھا کہ سب سے پہلا پچھتاوا, سب سے بڑا پچھتاوا لوگوں کا یہ ہے کہ میں نے زندگی میں لوگوں کے ڈر سے وہ نہیں کیا جو میں کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتا تھا. میں نے دوسروں کے ڈر سے کہ وہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, میں نے ایک عام سی خواہش بھی اپنی پوری نہیں کی دوسروں کے ڈر سے. یعنی اگر میرا جی چاہتا تھا کہ میں فلاں کام کروں تو میں نے کہا نہیں فلاں کیا کہے گا, میں نے یہ کام نہیں کیا فلاں کے ڈر سے, فلاں کام کر سکتا تھا, یعنی وہ کام کر سکتا تھا ایک تو لوگوں کے ڈر سے, اور بعض دفعہ جو ہے وہ اپنے ریسورسز کے ڈر سے. حالانکہ میرے پاس وہ ریسورسز بھی موجود تھے, میرے اندر طاقت بھی تھی, میرے اندر صلاحیت بھی تھی, میرے پاس اتنے پیسے بھی تھے, لیکن پھر بھی میں نے کسی نہ کسی وجہ کو بنیاد بنا کے اپنی وہ خواہش پوری نہیں کی جو مجھے کر لینی چاہیے تھی. اور آج جب میں مرنے والا ہوں یا مرنے والی ہوں تو مجھے بڑا شدید پچھتاوا ہے کہ میں نے فلاں کام کیوں نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پچھتاوا نمبر 1 ہے, یہ واقعی ہم چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہیں وہ اپنی بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی معقول وجہ کے ہم وہ خواہشیں پوری نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی کا مزہ اس لیے نہیں لیتے کہ ہم نے ایک اپنے گرد ایک جال بنا ہوا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں یا فلاں کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے. یار ایک چھوٹی سی بات ہے, دیکھو ہم اکثر یاد ماضی میں ذکر کرتے ہیں کہ سردیوں میں چھت پہ بیٹھ کے کنو کھانے کا کیا مزہ ہوتا تھا, دھوپ میں بیٹھ کے کنو کھانے کا مزہ تھا. ٹھیک ہے, آج کنو بھی ہیں, چھت بھی ہے, دھوپ بھی ہے, لیکن ہم وہ مزہ نہیں لیتے اس لیے کہ مصروف بہت ہے. آپ اندازہ کریں کہ زندگی میں اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت دن میں آپ اپنی چھت پہ بیٹھ جائیں, اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ جائیں, اپنے شریک حیات کے ساتھ بیٹھ جائیں, چائے کا ایک کپ پی لیں,
यार इतना मजेदार काम है भाईजान, इतना मजेदार काम है। ਭਾਜੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ 20 ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। बस अपनी अपनी किस्मत है, कभी मेरे पास किन्नू नहीं होते, कभी धूप नहीं होती। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। धूप भी होती है, किन्नू भी होते हैं, वक्त भी होता है, छत भी होती है, आप भी होते हो, आपके घर वाले भी होते हैं। नहीं होती तो नीयत नहीं होती नीयत नहीं, हमारी। हमने वो जो चार दीवारी बना ली हाँ, अपने। और क्या, हमने ऐसे अपने इर्द गिर्द खोल बनाए हुए हैं। अल्लाह और वो जी खोल अल्लाह जो है, जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, ऐतकी जरा धुप निकल ले। अब मैंने किन्नों लेके जरूर छत पे जाना और मैंने वो 20 जरूर सुटना है। आया है, वाह वाह। अच्छा, दूसरा पछतावा ये है जी जिंदगी का, जिसमें इंसान सारी जिंदगी सर पट दौड़ता है और जिंदगी के आखिर में जाके ये देखता है और सोचता है कि यार मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा काम कर बैठा हूं, मुझे जिंदगी में इतना काम नहीं करना चाहिए था। इस जिंदगी में मैंने अपनी औकात से, अपने जिस्म की ताकत से ज्यादा काम किया, अपने दिमाग की ताकत से ज्यादा काम किया, मुझे उसका खमियाजा अब किसी न किसी सूरत में भुगतना पड़ रहा है। लाइक मी हाँ, जिंदगी अल्लाह ताला देखना तुम्हें मुझे- सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी अता सच्ची करे। मुच्ची मैं किसी वक्त सोचता हूँ यार मैं सोता ही नहीं था हाँ। ईमान से। हाँ, टेलीविजन, रेडियो, थिएटर, फिल्म, पागल हुए होते थे। हाय, वाकई कई दफा नहीं सोए, सारी रात थिएटर का ड्रामा लिख रहे हैं और सवेर हो गई है तो सवेरे तारी ला के टीवी ते रिकॉर्डिंग ते चले गए। अच्छा, हम इसको मेहनत का नाम देते हैं। ये जो एतराज़ात की एक फहरिस्त है उसमें ये भी है कि ये एतराज़ है कि नहीं ये तो ज़्यादा काम कर रहे, ज़्यादा काम करने से नहीं रोका जा रहा, बिला वजह, बिला जवाज और बेतुका काम करने से रोका जा रहा है, मेहनत से नहीं रोका जा रहा। लेकिन ये कि आप एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, आप अपनी सेहत की कीमत पे ये काम करें, वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा जी, तीसरा पछतावा ये है जिसके ऊपर ज्यादा वैसे एतराज किया जा रहा है कि मैं बर वक्त अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाया। हाय हाय हाय। अच्छा, इसमें हमेशा आमतौर देर पे कर देता हूँ मैं। हाँ, हमेशा देर कर देता हूं मैं किसी से बात करनी। अच्छा, अब पता है क्या है, इस पर भी एतराज ये है कि जहन हमारे चूंकि तंग है, हम ये समझते हैं कि शायद मैंने किसी खातून से इजहार मोहब्बत नहीं किया या मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं थी। सिर्फ खातून से इजहार मोहब्बत ही नहीं है, और बहुत सारे रिश्ते हैं और बहुत सारे ताल्लुकात हैं जो हमें एक्सप्रेस करने चाहिए थे। मोहल्ले में, खानदान में, सोसाइटी में किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। आप सड़क से गुजर रहे हैं, आप रोजाना एक कांस्टेबल को देखते हैं, वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, रोज सोचते हैं कि यार ये जो है ना, ये मेरे तशक्कुर के काबिल है ये बंदा। इससे लेकिन किसी नहीं दिन रोका सलाम आपने। लूंगा या इसे कहूंगा कि यार आप बड़ी मेहनत करते बड़ी हो। मेहनत करते हैं यार। या मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो आपको पता होता है कि हम एक दूसरे से नाराज हैं, हाँ। और अब रोज सोचते हो कि इसे किसी दिन कहूंगा यार कोई गल नहीं, तो भरा है अपना। हाँ। इस तरह का हाँ कि आप किसी से अच्छी बात कोई कहना चाहते हैं, हाँ, किसी को कोई दाद देनी चाहते हम तो अपने माँ बाप को नहीं कह पाते कि हमारी जिंदगी का महवर और मरकज आप हैं। और उस वक्त याद आता है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं। चले जाते हैं। ये बात है जो जहां पे अच्छा लगे। ये नया एक चैनल आ रहा है ग्रीन टीवी जी एंटरटेनमेंट चैनल, उसके गाने में आसम अदर नहीं जो हमारा सिंगर, जी जी। वो उसमें कोई 9 सिंगर हैं। आसम अदर मुझे बहुत अच्छा लगा, बाखुदा मैंने उसी वक्त उसको फोन मिलाया, मैंने उसका कहा कि भाई जी आप इस गाने में मुझे बहुत प्यारे लगे, हाँ जी, बहुत प्यारे लगे। बड़ा वो खुश हुआ जी कि आपने मुझे चाहिए दादी। अच्छा जी, चौथा पछतावा। हाँ जी, चौथा पछतावा ये है जिंदगी का, बड़े लोगों का, ज्यादातर लोगों का, मरते हुए लोगों का, कि मैं अपने तमाम दोस्तों से सारी जिंदगी के लिए दोस्ती का रिश्ता कायम नहीं रख पाया। मैंने अपने कई कीमती दोस्त खो दिए, कभी वक्त की कमी की वजह से, कभी किसी जवाज की आड़ में, कभी किसी जवाज की आड़ में। तो मरते हुए ये एहसास उन लोगों का शदीद एहसास था कि ये बात जख्म बन गई उनके लिए कि हमने अपने कीमती दोस्त खो दिए। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़ा ही वाकई बड़ा ही अफसोस होता है किसी वक्त याद करके, नहीं यार वो कितने हुए, फलां को क्यों नहीं मैं मिला यार, फलां मेरे साथ पढ़ता था, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा वो बेंच फेलो था, एक ही डेस्क पे हम बैठते थे, हाँ, मगर उसके बाद मैट्रिक के बाद मिला ही नहीं मैं उसे, ना वो मुझे मिला है।
تو آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ کو پرانے دوست مل بھی جاتے ہیں اور وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. آپ کو جب آپ ان سے ملتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوئے اتنی دیر کیوں نہیں ملے, کیوں نہیں ملے. اچھا جی, زندگی کا 5واں بڑا پچھتاوا, میں نے اپنے آپ کو خوش نہیں رہنے دیا. اب اس میں پہلی 4 باتوں بھی آ جاتی ہیں کسی نہ کسی انداز میں نے اپنے آپ کو خوش نہیں رہنے دیا. میں نے وہ کوئی کام نہیں کیے جو میری خوشی کے لیے بھی ضروری تھے. میں نے اپنے بہت سارا وقت جو ہے وہ دوسروں کو تو دے دیا, ٹھیک ہے, میں نے اپنی خوشی کے لیے وہ کام نہیں کیے جو مجھے خوشی عطا کر سکتے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی کئی باتیں تھیں, میں نے اپنی خوشی کے لیے نہیں کیے کام. جس سے مجھے گرم پکوڑے ہی کیوں نہ ہو. ایگزیکٹلی, کچھ بھی دل کر رہا تھا میرا. Seriously, واقعی. ہاں, میں نے فلاں شہر نہیں دیکھا, مجھے جانا چاہیے تھا, مجھے دنیا گھومنے کے لیے جانا چاہیے تھا, میرے پاس وسائل تھے, پیسے تھے, میں نہیں گیا. میں نے اپنی خوشی کے لیے, میرا دل کر رہا تھا کہ میں فلاں شہر کی سیر کو اکیلا چلا جاؤں, میں نہیں گیا. مطلب دوسروں کی خوشی کو میں نے مقدم جانا. لیکن ہم نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ ہمارے اپنے جسم کا, اپنے صحت کا بھی ہے. ہم نے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا لیکن اپنے آپ کو خوش نہیں رکھا. دماغی مریض بن گئے, ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے, نفسیاتی مریض بن گئے, اپنی خوشی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنی مصروفیت اور بلا وجہ کی مصروفیت سے اپنی کئی خوشیاں حاصل ہی نہیں کرتے.